اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے جس میں ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ دوگنا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں اور اللہ کا کرم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق دے۔ اسی کے سلسلے میں آج صدقے کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے 40 طرح کے صدقے کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک دفعہ ضرور سن لیں، پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی بھی نیکیوں میں ثواب ہوگا، اور اگر آپ اس کو شیئر کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ سب سے پہلے جو ہے صدقہ، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچنا صدقہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں کہ اور دوسروں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک صدقہ ہے۔ نمبر 2، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ نمبر 3، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اکثر بوڑھے جن کی آواز وغیرہ اور سماعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں، تو ان سے بات کرنے والا بھی تھوڑا سا جو ہے نا پریشانی میں ہوتا ہے کہ اب تیز آواز میں بات کریں، تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ان سے بولیں گے تیز آواز میں تو یہ سوچ کے بولیں گے کہ یہ صدقہ ہے۔ اسی طرح گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ بات سمجھ سکے صدقہ ہے۔ اور جب آپ یہ عمل کریں تو اب اس نیت سے کریں کہ جو بھی میں نیکی کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا مجھے بہت زیادہ اجر دیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 5 پہ ہے کہ کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نمبر 6، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹانا صدقہ ہے کہ کہیں کسی کو کانٹا چبھ نہ جائے اور وہ زخمی نہ ہو جائے۔ نمبر 7، مدد کے لیے پکارنے والی کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے کہ دیکھیں آج کل کے دور میں ہم تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ چلے جائیں کہ کوئی کسی کی مدد کرنے کا لیے تیار ہی نہیں ہوتا، تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور اللہ بھی۔ نمبر 8، اپنے ڈول سے کسی بھائی کو پانی دینا صدقہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی برتن لیا ہوا ہے اور کوئی پانی پینا چاہتا ہے تو آپ اپنے برتن سے اگر اس کو شیئر کرواتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 9، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے۔ اجنبی کسی علاقے میں آتا ہے، کسی شہر گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ راستے نہیں پتہ ہوتے، تو اگر ہم ان کو راستہ صحیح طرح سے گائیڈ کرتے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے۔ نمبر 10، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ سب سے پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ نمبر 11، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 12، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 13، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 14، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے۔ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر، اللہ جو ہے سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ، اللہ ہمیں بخش دے۔ تو یہ کتنے پیارے پیارے کلمات ہیں اور ان کو کہنے ہوئے نہ ٹائم لگتا ہے نہ انرجی، اور جو ہے ثواب بھی مل جاتا ہے۔ نمبر 15، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، جیسے کسی چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لے کے چلے جانا، یا کسی کو کے سامنے قرآن پڑھنا تاکہ اس کو بھی ترغیب ہو، یا کسی کو ادب کے ساتھ کہہ دینا کہ یہ کام کریں، یہ نیکی کا کام ہے، تو جب تک وہ کام کرے گا وہ آپ کے حصے میں بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پر انکلوڈ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح کسی کو برائی سے روکنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اسی لیے اگر شوہر حضرات سن رہے ہیں تو وہ یہ سوچیں، مرد حضرات، کہ وہ اپنے گھر والوں پر جو بھی خرچ کریں وہ اسی نیت سے خرچ کریں کہ یہ صدقہ دے رہا ہوں میں، اس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ اسی طرح دو لوگوں کے درمیان اگر لڑائی ہو رہی ہے تو ان کے درمیان اگر ہم صلح کرا دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ نمبر 19، کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اچھی اچھی باتوں میں سے تھا، اور اب جو ہے یہ ختم ہوتے جا رہی ہیں چیزیں، تو ابھی ہم دوبارہ اپنی ویلیوز کو زندہ رکھنا ہے اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کہ تکلیف دہ چیزوں میں مثلا ہڈی اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینے کا بھی ثواب بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح خود کھانا صدقہ ہے، حلال کمائی کے ساتھ۔
اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر دیا کرتے تھے، اسی طرح اپنے خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، اور کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، اسپیشلی ان لوگوں کی جو مسکین ہوتے ہیں، جو اپنے منہ سے نہیں کہتے، لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی زیادہ مدد کرنی چاہیے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، یہ نہیں کہ جب کسی سے ملیں تو ماتھے کے اوپر دیوری چڑھی ہوئی ہے، غصے میں ہے، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے، وہی ہے کہ اگر کوئی پانی مانگتا ہے تو پانی پلائیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، یہ دوبارہ رپیٹ ہوا ہے۔ ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ سلام میں پہل کریں کیونکہ زیادہ نیکی ملتی ہیں۔ اسی طرح آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے، اور اس طرح کے معاشرے میں آج کل جیسا کہ ہو رہا ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم فوراً موبائل اٹھاتے ہیں اور اب ان کی ویڈیوز بنا کے شیئر کرنے لگتے ہیں، تو اس سے اوائڈ کر کے ان کی صلح کروانا بہتر ہے۔ تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھایا جائے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ درخت کا کوئی پھل کھا لیتا ہے، مفہوم اس کا بتا رہی ہوں حدیث کا، کہ جب تک کوئی جو ہے پرندہ کھاتا رہتا ہے یا انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے تو وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے، اس لیے اگر کوئی قرضہ جو ہے دیتا ہے تو وہی اس بات کو سوچ کے دے کہ میں صدقہ کے ثواب حاصل کر رہا ہوں۔ اسی طرح کسی آدمی کو اپنی سواری پر بٹھا لینا بھی صدقہ ہے، گمراہی کی سرزمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے، وہی بات کہ نیکی کی تعلیم دیں گے، کسی کو ترغیب دیں گے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ضرورت مند کے کام آنا بھائی کو سکھانا صدقہ ہے۔ اسی لیے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں سب باتیں، اب آپ کا فرض ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اپنے آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی وہ لوگ صدقہ جاریہ بن سکیں۔ جزاک اللہ۔